السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنا سبق نمبر 6 اب کیا کروں کا مطالعہ کریں گے، جو کہ صفحہ نمبر 31 پر ہے۔ دریا کے کنارے واقع گھنے جنگل میں لاتعداد سایہ دار درخت تھے، جن کے سائے میں انواع و اقسام کے جانور اور پرندے اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اس جنگل میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود تھیں۔ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، ہاں مگر کبھی کبھار کسی نہ کسی میں تھوڑی بہت نوک جھوک بھی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کی کھٹی میٹھی باتوں سے جنگل کا نظام چل رہا تھا۔ اس جنگل میں ایک ننھا منھا ہاتھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ننھے ہاتھی کا نام گٹو تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے نرم پتے چباتا اور گھومتا پھرتا مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ ننھے گٹو نے نہ جانے کہاں سے یہ سن لیا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں، اور اس وقت کا منظر بے حد جاں فضا اور دلکش ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، مگر وہ اپنی امی جان کی وجہ سے مجبور تھا، کیونکہ انہوں نے اسے رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ ایک دفعہ پریاں دیکھنے کے لیے اس کا دل شدید مچلا اور وہ نظر بچا کر دبے پاؤں گھر سے باہر آ گیا۔ گھنے جنگل میں چاند کی چاندنی ہر سو اپنا جادو بکھیر رہی تھی۔ درختوں کے پتوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ صاف شفاف جھیل کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان پر روشن چمکتا ہوا چاند اپنے ساتھ ستاروں کی بارات لیے دھرتی پر اتر آیا ہو۔ اس حسین اور دل فریب منظر سے شرابور ہو کر گٹو میاں کبھی جھیل میں کود پڑتا اور اس کی لہروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا، تو کبھی جھیل سے باہر نکل کر بڑی مستی اور شان بے نیازی سے اپنی سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا۔ یہ گویا اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ اچانک موسم کے تیور بدلے، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا اور ہر سو تاریکی کا راج ہو گیا۔ گٹو اس اچانک صورتحال سے پہلے تو گھبرایا، مگر پھر خوف زدہ ہو گیا۔ اس کا دل انجانے خوف سے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ آسمان پر بادل گرجے، بجلی کوندی اور اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ہر طرف ساز بجانے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش نے طوفان کا روپ دھار لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو اتنا خوشگوار موسم تھا، چند لمحوں میں ہی کایا پلٹ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ اس آفت سے خود کو کیسے بچاؤں؟ واپس گھر کیسے لوٹوں؟ ننھا گٹو چھاجوں برستے پانی کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ وہ پھر جان بچانے کے لیے قریب ہی واقع ایک غار میں گھس گیا، مگر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق غار میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ باہر طوفانی بارش تھی تو اندر کانٹے دار جھاڑیاں، جو ننھے گٹو کے نازک جسم میں پیوست ہو گئی تھیں اور اسے پل پل تکلیف دے رہی تھیں۔ بیچارے گٹو کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ صبح کا طلوع ہوتا ہوا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ رو رو کر اللہ سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔